नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तफक्कुर एंड तदब्बुर। ईमान अगर आपने बढ़ाना है तो तफक्कुर और तदब्बुर को अपनी आदत बना लें। अब तफक्कुर और तदब्बुर बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मैं आपको तफक्कुर की दलील देता हूं। तफक्कुर और तदब्बुर उर्दू में सुना है ना आपने, उर्दू के अल्फाज हैं, तफक्कर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए। सूरह आले इमरान वर्स 190 वर्स 191, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीन व आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने में उलिल अलबाब के लिए निशानियां हैं, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए निशानियां, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और तफक्कर करते हैं किसकी तख्लीक पे, ज़मीन व आसमान की तफक्कर करते हैं, यतफक्करून, और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, कि ऐ हमारे रब, ये सब बिला वजह आपने नहीं बनाया, इसका एक मकसद है। क्या तफक्कर करने से क्या आपको हासिल होगा? आप लोग रोजाना देखते हैं सूरज एक खास टाइम पे निकलता है, गर्मी में भी सर्दी में भी, कभी लेट नहीं होता अपने टाइम से। ये अल्लाह की परफेक्ट क्रिएशन है कि वो लेट ही कभी नहीं हो रहा है सूरज। आप देखते हैं बारिश एक खास प्रोसेस के मुताबिक होती है। मून का एक पर्पस है, सन का एक पर्पस है, प्लैनेट्स का एक पर्पस है, एस्टेरॉइड्स का एक पर्पस है, कॉमेट्स का एक पर्पस है, एटम्स का एक पर्पस है, छोटी से छोटी चीज का पर्पस है। हर चीज का दुनिया में पर्पस है, तो आपका कैसे नहीं है? यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग। क्या आप खाले पीले जीले के लिए पैदा हुए हैं? दैट्स इट। ये है मकसद। तफक्कर जो करते हैं वो इस चीज को पा जाएंगे, वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि वाकई इंसान बिला मकसद नहीं पैदा हुआ है, हर चीज का तो मकसद है। तो तफक्कर क्या होता है? तदब्बर। अब मैं आपको तदब्बर की दलील देता हूं। चैप्टर 47 वर्स 24, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिम अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग तदब्बर नहीं करते कुरान पे, या इनके दिल बंद हो चुके हैं? आर देयर हार्ट्स लॉक्ड अप? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? क्यों तदब्बर नहीं कर रहे कुरान पे? क्यों इनका दिल नहीं पिघलता है? तो यहाँ तदब्बर के वर्ड है। अब तदब्बर और तफक्कुर क्या है? लेट्स रीड आउट। तदब्बर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दबरा। दबरा मीन्स टू टर्न बैक, फॉलो आफ्टर एंड एक्सट्रीम। ये तीन मीनिंग्स हैं दबारा के, टू टर्न बैक, फॉलो आफ्टर एंड एक्सट्रीम। द वर्ड तफक्कुर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड फकरा। फकरा मीन्स एग्जामिन, थॉट अपॉन इट एंड रिफ्लेक्ट। ये तो रूट वर्ड्स के मीनिंग है। अब हम इन वर्ड्स के मीनिंग जो है देखते हैं। देखिए, दबारा का मतलब है एक्सट्रीम, फॉलो आफ्टर और टू टर्न बैक, यानी एक्सट्रीम लेवल पे जाना, हद पर जाना, यानी बहुत डेप्थ में जाना, बहुत डीप जाना इस तदब्बर। तफक्कुर का मतलब है थॉट अपॉन करना, एग्जामिन करना एक चीज को, और रिफ्लेक्ट करना। अब इन वर्ड्स के मीनिंग। तदब्बर मीन्स, तदब्बर कम्स फ्रॉम द वर्ड अद्दुबर व्हिच मीन्स द एंड ऑफ समथिंग। तदब्बर ऑफ एन अफेयर इज द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन अफेयर एंड वेयर इट विल लीड टू। तदब्बर इज द बिहेवियर ऑफ द हार्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस। तदब्बर में आप एक चीज पे गौर करते हैं और गौर करके उस चीज के नताइज निकालते हैं। इसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं साइंटिफिक मेथड में। हाइपोथेसिस, कुछ बजाय इंट्रोस्पेक्शन से पहले आप चीजें फाइंड आउट करते हैं, थॉट अपॉन करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके रिजल्ट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो अल्लाह आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स पे तदब्बर करो, उनकी लाइव्स देखो जो बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रह रहे हैं, उनकी जिंदगियों को ऑब्जर्व करो और कॉन्सिक्वेंस देखो, नतीजे निकालो। और कुरान तुम्हें नतीजा बताता है, सही का नतीजा क्या है, गलत का नतीजा क्या है, लेकिन वही शख्स देखेगा जो तदब्बर करता है। तो तदब्बर का मतलब यह हुआ किसी चीज को अडॉप्ट करना बाय सीइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देख के। तफक्कुर कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑब्वियसली फकरा, and the meaning of tafakkur is very similar to tadabbur. Tafakkur too means to contemplate and think. Tafakkur का भी मतलब है contemplate करना, सोचना, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. तफक्कुर है कि factually एक चीज की तरफ पहुंचना, सोचना उसके बारे में और facts की बेसिस पर उस तक पहुंच जाना।
اور تدبر ہے کسی چیز کو پا لینا کانسیکوینسز دیکھ کے. سمجھ آ گیا آپ کو قرآن کے الفاظ کتنے ڈیپ ہیں کہ اللہ تدبر کی بھی انویٹیشن دے رہے ہیں اور تفکر کی بھی, اور یہ دونوں سائنٹیفک میتھڈز ہیں. تو قرآن نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ جو ہے آپ کو دیا انسانیت کو. یہ تو یورپ کے پاس تھا ہی نہیں سائنٹیفک میتھڈ, انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے سائنٹیفک میتھڈ. یورپ واز ان ڈارکنیس ایٹ دیٹ ایج. اینی وے, تدبر اینڈ تفکر کی میں اب کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, دو طرح کے سائنس ہے اللہ کے یونیورس میں. آیات سائنس کو کہتے ہیں. ایک ہے آیات الکونیہ, ایک ہے آیات الشریعہ. آیات الکونیہ از سائنس ان دا یونیورس. اللہ انوائٹ آپ کو کر رہا ہے کہ دیکھو یونیورس کی تم ایگزسٹنس دیکھو, کریشن دیکھو, اور مجھے بتاؤ کیا یہ خود بن سکتی ہے. مجھے بتاؤ کیا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. کیا اتنی پرفیکٹ چیز تم بنا سکتے ہو؟ تم تو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے, تم اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہو. یہ تفکر ہے اور تدبر بھی ہے. آیات الشریعہ ہے قرآن اینڈ سنہ میں جو سائنس ہیں. کیسے اتنا پرفیکٹ کتاب نازل ہو گئی, کیسے اتنے پرفیکٹ لاز بن گئے, انہیریٹنس کے اتنے پرفیکٹ لاز. شریعہ جو ہے ساری کی ساری پرفیکٹ ہے. یہ گوروں نے باقاعدہ اس پہ ایکنالجمنٹ دی ہوئی ہے کہ واقعی شریعہ کرائم کو روٹ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے. تو سائنس ان دا قرآن اینڈ سنہ آر آیات الشریعہ, اینڈ سائنس ان دا یونیورس آر آیات الکونیہ. اب ایک عام مسلمان دونوں پہ تدبر اور تفکر کرے گا تو حق کو پا جائے گا. لیکن تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی کہاں ہے. جیسے وہ میرا دوست چائنا میں گیا انجینئرنگ کرنے, تو چائنیز جو ہے نا وہ انتہائی ورکہولک اور انتہائی محنتی قوم ہے, جاپنیز بھی. لیکن بیچارے دنیا میں صرف لگے ہوئے نا, ایک سائڈ پہ لگے ہوئے, دنیا میں ہی محنت, دنیا میں محنت. اس نے ویسے ہی اپنے ایک دوست کو, ایتھیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر چائنیز, ویسے ہی کہا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یونیورس کیسے بن گئی ہے. ویسے ہی ایک ڈسکشن انیشیٹ کرنے کے لیے وہ ہنسا, کہتا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ یہ باتیں سوچتے ہیں. یعنی اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے, ہو کیئرز, دنیا کیسے بنی, یونیورس کیسے بنی, تم اپنا کام کرو جو کام تم کرنے آئے. یہی ہمارا حال ہے. تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی نہیں. ہر وقت تو اس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, ہر وقت اس کی نوٹیفیکیشنز ہیں. کسی دور میں بندہ واک کرتا تھا, جم جاتا تھا, تفکر تدبر کا ٹائم نکل آتا تھا. اب جم کرتے ہوئے بھی گانے سنے جا رہے ہیں ہیڈ فونز لگا کے, تو تفکر اور تدبر کہاں ہے؟ تب بھی مائنڈ بزی ہے. رات سونے سے پہلے کسی دور میں بندہ تھوڑا سوچ لیتا تھا, 10 منٹ ڈے کو اینالائز کر لیتا تھا, اپنے گولز ڈیفائن کر, اب وہ بھی ختم. اس لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تفکر اور تدبر کی طرف آئیں اگر آپ نے ایمان کو بڑھانا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھو, ابو الدرداء ایک سلف ہیں, انہوں نے کہا contemplating for an hour is better than praying a complete night. اس کی سورس جو ہے وہ شیخ صالح الفوزان کا آرٹیکل ہے. شیخ صالح الفوزان is a very authentic scholar. 1 گھنٹے کے لیے غور و فکر کرنا ساری رات عبادت سے افضل ہے. کتنی زیادہ اہمیت ہے غور و فکر کرنے کی, تدبر کرنے کی. جب آپ کہیں جائیں دیکھیں, بیٹھیں, آدھا گھنٹہ بیٹھیں, مری جائیں, کسی اور علاقے میں جائیں, ہلز کو دیکھیں, ماؤنٹینز کو دیکھیں, سوچیں, کویسچننگ کریں, غور و فکر کریں, کنیکٹ ٹو دا نیچر. آپ کی روح خوش ہوگی, آپ کی روح جو ہے اس کو اس کی خوراک ملے گی. دین وہب ابن منابی said nobody would contemplate for long time but he would understand, and when he understands he would know, and when he knows he would act upon it. کوئی نہیں ہے جو بہت دیر تک غور و فکر کرے گا لیکن وہ سمجھ جائے گا, اور جب وہ سمجھ جائے گا وہ عمل کرے گا. تو تدبر کرنے سے انسان حق کو پا جاتا ہے. اور جتنے بھی گوروں نے, نان مسلم نے تدبر اور تفکر کیا ہے وہ قرآن تک ہی پہنچے. یہ صرف ایروگینٹ اور انجسٹ قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ادروائز سب کو پتہ ہے یہی حق ہے, یہی سلوشن ہے, یہی ہمیں چاہیے, کیونکہ جو عقل والا ہے وہ ادھر ہی پہنچے گا. دیٹس اٹ. Bishr al-Hafi said, if people thought about the greatness of Allah Almighty, they would not disobey him. اگر لوگ اللہ پہ تفکر کریں, اللہ کی ذات پہ تدبر کریں گے تو وہ کبھی بھی اس کو ڈسوبے نہیں کریں گے. سوچیں کتنا ڈیپ یہ کوٹ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو جان لیتا ہے, اللہ کے بارے میں بہت سوچتا ہے, ہر وقت اس کے ذہن پہ اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں, وہ اللہ کو ڈسوبے نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جان جاتا ہے, حقیقتوں کو جان جاتا ہے, ریالٹیز کو سمجھ جاتا ہے.
نماز کی حقیقت کو پا لیتا ہے, اللہ کی اطاعت کی حقیقت کو پا لیتا ہے. تو تفکر اور تدبر, اب میں آپ کو کچھ ٹیسٹ دکھاتا ہوں کہ تفکر اور تدبر ہم کتنا کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک 2010 کی پکچر ہے, یو کین سی اٹ. 2010 میں کافی ینگ لگ رہا ہوں میں پکچر میں. یہ قاری صاحب ماشاءاللہ یہ 8 کلاس پاس ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے, لیکن ان کا آئی کیو لیول ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے برابر ہے, کیونکہ ان کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ہمیں لے کر گئے کہ چلو میں تمہیں گاؤں وزٹ کراتا ہوں. یہ ہمیں گاؤں لے کر گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں فصلوں کے قریب بٹھایا. وہ میرا دوسرا دوست تصویر کھینچ رہا ہے. ہمیں فصلوں کے قریب بٹھایا, ہمیں کہا فصلوں کو ٹچ کرو, فیل کرو. پھر ہمارے ہاتھ میں سوائل پکڑایا, کہتے ہیں مٹی کو فیل کرو, اس کو اسمیل کرو مٹی کا. ہمیں اسمیل کرایا, ہمیں فیل کرایا. پھر ہمیں فصلوں میں واک کرائی. اس کے بعد زمین پہ بٹھایا, مٹی پہ بٹھایا, اور پھر قرآن کی یہ آیتیں کھولی کہ اللہ تعالیٰ نباتات کو کیسے اگاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ننھے سے بیج میں سے ایک بڑا پودا کیسے نکالتا ہے. اور ہمیں ڈیپ ڈاؤن سوائل میں دکھایا کہ یہ دیکھ لو سیڈ میں سے کیسے پودا نکلا. اور پھر ہمیں درخت پہ لے جا کر دکھایا کہ پھل کیسے پیدا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہینڈز آن لرننگ, جو گورے آج کل اپلائی کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو فیلڈ میں لے کر جا کے سکھائیں. تو جب وہ نیچر میں جا کے انہوں نے ہمیں تدبر اور تفکر کرایا تو وہ کیفیت ہی اور تھی ایمان بڑھنے کی. اللہ وہاں پر نظر آیا تھا. کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ حق کو پالیں. وین یو آر ان دا فیلڈ, جب آپ تفکر کرتے ہیں, تدبر, یہ کرایا انہوں نے, ہمیں فورس کیا کرنے میں. تو یہ میرا ایک بڑا میموریبل پکچر تھی, اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے فائدہ